السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں تشہد کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تشہد جب ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اسے تشہد کی بیٹھک کہا جاتا ہے۔ اس میں بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں کو کھڑا رکھنا ہے۔ دائیں کو کھڑا رکھنا ہے، اس کی انگلیاں موڑ کر کے قبلے کی رخ کرنا ہے، کیے رہنا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں پر بیٹھتے تھے، یعنی پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے تو بائیں پیر پر بیٹھتے تھے اور دائیں کو کھڑا رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے اور دائیں پیر کو کھڑا نہیں رکھ سکتے تو اس کو بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، عذر کی بنیاد پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا مسئلہ ہے تو دونوں رانوں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ دونوں رانوں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنے اس بازو کو اپنے دونوں رانوں پر بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت اور سنن نسائی کی روایتوں سے یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ دایاں پیر کھڑا رکھنا ہے، بائیں پر بچھا کر بیٹھنا ہے۔ عذر اگر کوئی ہے تو دائیں کو بھی بچھا سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو رکھنے کی بات ہے، دونوں گھٹنوں پر رکھ سکتے ہیں، دونوں رانوں پر رکھ سکتے ہیں۔ دونوں گھٹنوں پر رکھنے کی شکل میں یہ بازو اپنے ران سے ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے بیٹھنے کا الگ طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے مرد تشہد میں بیٹھیں گے اسی طرح عورتیں بھی بیٹھیں گی۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور فقیہ صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں یہ درج کیا ہے صحیح سند سے کہ وہ نماز میں اسی طرح بیٹھتی تھیں جس طرح مرد بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ فقیہ تھیں، فقیہ صحابیہ تھیں۔ تو اسی طرح عورتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن عمر کی، جو ان کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی سند ضعیف ہے، صحیح روایت نہیں ہے وہ، کہ وہ اپنی عورتوں کو 4 زانو ہو کر بیٹھنے کا حکم دیتے تھے تشہد میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر دار و مدار صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مردوں کے لیے بتایا ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، الگ سے آپ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے۔ انگلی کو حرکت دینے کی بات آتی ہے تشہد میں۔ دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیں اور انگوٹھا اور درمیانی انگلی پر رکھیں، انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھیں اس طرح سے، اور شہادت والی انگلی کو اشارہ کریں۔ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ۔ ایک طریقہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان 2 انگلیوں کو موڑ لیں اور اس کو اس کے نیچے دبا دیں، اس کے نیچے دبا لیں، اس کے نیچے بیچ والی انگلی کے نیچے، اور اس طرح سے اشارہ کریں۔ بیچ والی انگلی کے نیچے انگوٹھا کو دبا لیں اور اس طرح اشارہ کریں۔ اور تیسرا طریقہ بھی ہے کہ 2 انگلیوں کو موڑ لیں اور اس کا حلقہ بنا لیں اس طرح سے اور اس سے اشارہ کریں۔ 3 طریقے آپ نے دیکھ لیے۔ تو یہ تینوں طریقے صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، اس طرح سے اشارہ کریں۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا دیر کب اشارہ کریں؟ شہادت والی انگلی کو مسلسل شروع سے آخر تک اشارہ کرتے رہنا ہے، حرکت دیتے رہنا ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی سے حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ مولوی سلام اللہ حنفی، شرح موطا کی شرح ہے ان کی، حنفی عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وفیہ تحریکها دائما اذا الدعاء بعد التشہد۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انگلی کو ہمیشگی کے ساتھ یعنی دائمی طور پر حرکت دیتے رہنا ہے، کہ ان کی دعا تشہد کے بعد ہی ہوتی ہے، تشہد کے بعد ہی اصل دعا شروع ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت صلاۃ النبی میں ذکر کیا ہے کہ ففیہ دلیل علی ان السنۃ ان یستمر فی الاشارۃ وفی تحریکها الی السلام لان الدعاء قبلہ، کہ دلیل اس حدیث میں یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اشارے میں کنٹینیوسلی اشارہ کیا جائے،
کنٹینیو اشارہ کیا جائے اور اس کو حرکت دیا جاتا رہے سلام تک. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا سلسلہ سلام تک رہتا ہے. دعا کا سلسلہ سلام تک رہتا ہے. تشہد کے دوران شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا خم کر کے اس طرح سے قبلے رخ رکھنا ہے. سنن نبی داؤد، سنن نسائی کی یہ روایت ہے. پورے تشہد میں ایک مرتبہ انگلی اٹھانا یا صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت انگلی اٹھانا، اس کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. روایت ضعیف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. یہ روایت ضعیف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے. صحیح اور ثابت روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تشہد میں نظر انگشت شہادت پر ہونی چاہیے، اسی پر جس کو حرکت دے رہے ہیں اسی پر نظر ہونی چاہیے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا یجاوز بصرہ اشارتہ. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس اشارے سے الگ نہیں ہوتی تھی، اسی پر آپ کی نظر رہتی تھی. تو یہ تشہد سے متعلق اور تشہد میں انگلی کے اشارے سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ نے جانی. اللہ رب العالمین ہم سب کو جاننے اور سیکھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے سانچے میں ڈھالنے والے بن جائیں. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے شاہد اقبال سنابلی اور دیکھیے آؤ نبی کی نماز سیکھیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. آئندہ آپ تشہد کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، دعا ہے، وہ جانیں گے اور پھر درود کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے یہ سیکھیں گے. درود کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہیں یہ جانیں گے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.